السلام علیکم۔ میں ہوں فیضان عبدالی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار۔ کم و بیش 80 سال کے قریب ہمارے ملک کو وجود میں آئے ہوئے ہو چکا ہے، اور 80 سال کے اندر ہماری قوم مجھ سمیت ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتے ہوئے ہم آج تک ترقی نہیں کر سکے، اور 1971 کے بعد ہم جو ہے وہ مزید ڈاؤن فال کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ہے، اپنی چیزیں ہیں جو پاکستان کو لے کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جس میں شاید ایک سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم خوش فہمیوں میں زندہ ہے۔ خوش فہمی اور امید دو چیزیں ہیں جس میں فرق کو سمجھنا ہمارے لیے اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ خوش فہمی کیا چیز ہے اور امید کیا چیز ہے۔ ہمیں خوش فہمی شاید یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں، ہم نے ایک ملک بنا دیا اسلام کے نام کے اوپر، اور اب ہمارا جو دل چاہے گا، جس طرح ہمارا دل چاہے گا ہم یہاں زندگی گزاریں گے۔ ہمارا یہاں جتنا دل چاہے گا اللہ رب کے حکموں کو بائی پاس کریں گے، آپ کی سنتوں کو مذاق اڑائیں گے، اور جو ہے ہماری قیامت والے دن بخشش ہو جائے گی، اور ہم جو ہے وہ بخشائے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ چیزیں قولی طور پر ہم کرتے ہیں، کچھ چیزیں فعلی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، سمجھنے کی اپنی ذات کے حساب سے ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم کوئی حکمرانوں کی بات نہیں کریں گے، کسی سیاستدان کی بات نہیں کریں گے، ہم عملی طور پر ثابت کریں، بتائیں گے کہ بھائی ہم کس طرح جو ہے وہ اللہ رب کے حکم کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح ہم جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ نبی کی سنت آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ہمیں خوش فہمی ہے۔ اچھا، امید کیا چیز ہوتی ہے؟ امید یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہوں، اللہ رب کے حکم پر چل رہے ہوں، آپ کی سنتوں پر چل رہے ہوں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ رب ہمیں جو ہے وہ معاف کرے گا، اور آپ کی شفاعت ملے گی، اور ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہماری عمومی مجمع جو ہے وہ اس وقت خوش فہمیوں میں زندہ ہے۔ اب اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے میں انفرادی طور پر جھوٹ عام ہو گیا، کیونکہ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہیں آتا۔ ہمارے یہاں بددیانتی عام ہو چکی ہے، دوسروں کا مال کھانا عام ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ دوسروں کا مال کھا کے ہم حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کا مال کھا کر ہم نے اپنے اپنے گھر کھڑے کر لیے، اور حساب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وراثت کا حق ہم کھا چکے، ہم 20 20 سال 25 25 سال وراثت کا حق کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس امید پر رہتے ہیں کہ یار اللہ رب جو ہے وہ معاف کر دے گا، اور مرنے کے بعد تو نہیں تو معاف کروا ہی لیں گے۔ تو یہ ہم خوش فہمیوں میں زندہ ہیں۔ جب تک ان خوش فہمیوں سے ہم نہیں نکلیں گے، ہم کسی قسم کی عملی اقدام کے اوپر اور عملی چیز کے اوپر نہیں آتے۔ اب بات ہوتی ہے حکمرانوں کی کہ بھائی حکمران برے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ بھائی صحیح ہے، ہمارے حکمران اس قابل نہیں ہے، قیادت کا فقدان موجود ہے، کیا انفرادی طور پر ہمارے یہاں سچ عام ہو چکا؟ انفرادی طور پر ہم نے ایک دوسرے کے معاملات ٹھیک کر لیے، انفرادی طور پر ہم نے وراثت کا حق دے دیا، انفرادی طور پر ہمارا معاشرہ باحیا ہو چکا ہے۔ 23 کروڑ ہمارے پاس عوام موجود ہے اس وقت کم و بیش۔ اگر ہم سیاستدان اور باقی اداروں کے لوگ اور سب کچھ اگر ایک طرف رکھ دیں تو 3 کروڑ کی آبادی ہم ان کی الگ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے 20 کروڑ عوام۔ تو ایسا ناممکن ہے کہ 20 کروڑ عوام ہمارے یہاں سچ بول رہی ہو، اور 20 کروڑ عوام ہمارے یہاں دیانتدار ہو، 20 کروڑ عوام ہمارے یہاں جو ہے وہ دوسروں کا حق ادا کرنے والی ہو، 20 کروڑ عوام جو ہے وہ بحیا ہو، اور اللہ رب ان کے اوپر خباثت کو جو ہے وہ غالب لے کر آ جائے۔ تو یہ ہمارے عوام کے اندر خوش فہمی ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے یہاں مساجد خالی ہیں، ہمارے یہاں اللہ رب کا کوئی خوف نہیں۔ ہمارے یہاں ہم اپنی رسم و رواجوں کو دیکھ لیں کہ ہم عملی طور پہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں اور ہم اپنے رسم و رواجوں میں دیکھیں کہ اب نبی کی سنت کا حکم آتا ہے، اور دوسری جگہ ہماری رسم و رواج آتی ہے۔ کسی حکمرانوں نے، کسی حکومت کی طرف سے پابندی موجود نہیں ہے کہ ہمیں شادی اس طرح کرنی ہے۔ نبی کا طریقہ موجود ہے، کوئی حکومت کا ادارہ، کوئی حکومت کا فرد مجھے آ کے چیز نہیں بھائی آپ کو شادی اس طرح کرنی ہے۔ ہم نے رسم و رواج کو اپنے اوپر غالب کر رکھا ہے، اور پھر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ وسلم کی جو ہے وہ شفاعت ہمیں مل جائے گی۔ یہ سب کے سامنے ہے، ہم انفرادی زندگی پہ ہم بیٹھ کے سوچیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں کے سامنے ہے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں چیزیں، یہ اسلام ہے، تو وہ اسلام ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نسلی مسلمان ہوتے چلے گئے کہ ہمارے باپ دادا پردادا یہ سب مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی اسی وجہ سے نہیں کہ ہم ان خوش فہمیوں میں آج تک زندہ اور موجود ہیں۔ اب جب ہم اس خوش فہمی سے نکلیں گے تو پھر ہمیں امید ہوگی، اور جب ہم امید کے دائروں میں آئیں گے تو پھر ہم اپنے معاشرے میں سچ کو عام کریں گے، اپنے معاشرے میں دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اپنے معاشرے میں وراثت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، دوسرے کے مال کو غبن نہیں کریں گے، دوسروں کو ٹوپیاں نہیں گھمائیں گے،
کہ آج لے لینا کل لے لینا، اس کا پیسہ آیا ادھر گھما دیا. یہ سب کچھ صرف اس صورت میں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک دھندلا خاکہ اور ایک غلط کانسیپٹ اپنے دماغ میں شاید مرنے کے بعد کا جو ہے وہ بنا رکھا ہے. اسی وجہ سے آج تک ہماری قوم کے اندر، ہمارا اپنے اندر وہ انقلاب برپا نہیں ہو سکا جو شاید جو ہے وہ غیر مسلموں نے ہماری چیزوں کو لے کے جو ہے وہ انقلاب برپا کر لیا. اگر ہم ان کو ریسرچ کریں، ہم پڑھنے کی کوشش کریں، جو کہ ہماری قوم میں چیز بھی ختم ہو چکی ہے، تو جو چیزیں ہیں وہ ایک کرائٹیریا کے اندر ہے. بھائی سچ بولنے سے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی نالت ہے اور سچ بولنے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب یہ ایک نیچرل ترت ہے، اور مطلب سورج نکلتا ہے اور روشنی سب کو ملتی ہے، اسی طرح سچ بولنے سے رحمت ملے گی. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز قاعدہ اور قانون ہے کہ سچ بولنا ہے، آپ پابند ہو اس چیز کے نا. تو اب جب معاشرہ ان کا سچ بولتا ہے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ افراتفری نہیں رکھی. شاید ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ بد دیانتی ہے. اب ہمارے پاس خوش فہمی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تو فوراً مثال کسی اور ملک کے علاقے میں دے دیتا ہے. سامنے یار اس ممالک، اس ملک کے اندر تو فلانی چیز اس سے بھی زیادہ ہے، وہ چیز تو اس سے بھی زیادہ ہے، وہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے. مطلب اگر ایک بندہ 1000 روپے کی چوری کر رہا ہے تو ہمارے لیے جواز بن گیا کہ ہمارے لیے 500 کی چوری جائز ہے. اللہ رب نے چوری کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ پھر ان کے لیے ہو یا ہمارے لیے ہو. ہم ان کے معاشرے کی جو اچھائی ہے یا ان کے کلچر کے اندر جو اچھی چیزیں موجود ہیں اسلام کے حساب سے، ہم نے اس چیز کو پڑھا ہی نہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں اپنی برائی کور کرنے کے لیے، ہمیں اپنی غلط چیزوں کو کور کرنے کے لیے مزید غلط چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے غلط چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم اس کو رکھ کے اپنی اس سائڈ کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ٹوٹل معاشرے کے اندر موجود ہے. کیونکہ ہمارے سامنے نہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، نہ ہم نے تفسیر پڑھی، نہ ہم نے اپنے نبی کی کبھی زندگی کھول کے پڑھنے کی کوشش کی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی، ان کے معاملات کس طرح تھے، ان کے جو ہے وہ رہن سہن کس طرح تھا. تو ہمیں ایک دماغی خاکہ میں شیاطین نے اور مطلب ہمارے اپنے ایک نفس نے ایک ہمیں جو ہے وہ ایک خاکی سی زندگی دے دی ہے کہ بھائی اسی طرح زندگی گزارنی ہے اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. اب جب تک ہم اس خوش فہمی سے نہیں نکلیں گے، ہمارے ملک کی ترقی کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے. عوامی طور پر انقلاب کے یہ انفرادی زندگیوں کے اوپر معاملات ہیں. ہمیں انفرادی طور پر اپنے گھر پہ اپنی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خوش فہمی سے نکل کے امید کے اوپر آنا ہوگا کہ بھائی ہم معاشرے میں سچ کو عام کریں. اپنی ذات سے ہم معاشرے میں کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے جو ہے دوسروں کا حق دیں، دوسرے کی وراثت کا حق اگر ہمارے اوپر ہے وہ دیں. دوسرے کے کوئی پیسہ ہمارے اوپر ہے، کوشش کر کے اس کو اتارنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کا مال کھانے کے بجائے، ٹوپیاں گھمانے کے بجائے ان کو وہ مال جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں کچھ معاشرے کے اندر جب آئیں گی تو وہ معاشرہ انقلاب کی طرف جاتا ہے، وہ معاشرہ آگے کی طرف جاتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہوتی ہیں. ورنہ اگر خوش فہمیوں میں زندہ رہے تو پہلے والے بھی مرتے چلے گئے، ہم بھی مر جائیں گے، آنے والی نسل بھی اس خوش فہمی میں مرتی چلی جائے گی، اور مرنے کے بعد جو حساب کتاب دینا ہوگا وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ کرے گا، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے گا. اللہ رب العمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.